ساتھ ملو گے، یہ بھی عبادت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو اور سوچو، وَسَاقُ النَّسَ فِي عِبَادَتِ رَبِّي، اور تم پنیا کی لڑکیوں تمہاری زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے؟ آج انسٹاگرام کے اوپر ہماری لڑکیاں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی بال دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کوئی اپنی کمر کو لچکاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کب کوئی اپنے ہونٹ دکھاتے ہوئے، کوئی اپنے آنکھیں مارتے ہوئے نظر آتی ہے، کوئی کیسا کیسا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اور لڑکیوں اپنے زندگی کو برباد مت کرو، یہ جوانی ایک بار ملی ہے، تمہیں بار بار نہیں ملے گی۔ اپنی جوانی کے اوپر کنٹرول کرو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی وہ بھی سایہ اس کو بھی ملے گا۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لو، کتنے جوانوں کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اللہ کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت میں گزر رہی ہے۔ 5 وقت عبادت نہیں، شراب پینے میں، انجوائے کرنے میں، گٹکا کھانے میں، مستی کرنے میں، بات کرنے میں، بھوجپوری گانا سننے میں، اور کس میں زندگی کٹ رہی وہ تو خود جانتا ہی ہے۔ میرے بھائیو ابھی تو گیم میں لگا ہوا، مت پوچھیے، ابھی تو ایک اور ایپ نکلا ہوا ڈریم 11 وغیرہ، اس میں بھی لگا رہتا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں بتانے لگا، میرا دوست ارے مولوی صاحب جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، وہ اسی جمعے کی بات ہے، پڑھنے گیا تھا، اسی نے ہم کو بتایا کہ مولوی صاحب میرے بغل میں آدمی ڈریم 11 میں دیکھ رہا ہے، یہ کھلاڑی آؤٹ تو نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ چیک کر رہا ہے میرا کتنا پوزیشن بڑھ رہا ہے، کتنا گھٹ رہا۔ بتائیے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، وہ کتنا بڑا گدھا ہے، سوچئے جمعے کے نماز میں یہ سب دیکھ رہا ہے۔ عجیب مسئلہ یار، یہ گدھا نہیں تو اور پھر کون ہے؟ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی۔ وہاں دیکھ رہا کروڑ پتی بن جاؤ، نماز میں کیا رکھا ہوا ہے، بار بار چیک کر رہا۔ اس نے بتایا، ہمارا وہ دوست ہمارا ہے، میرے بھائی جو نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اس نے ہم کو بتایا اور قسم کھا کر بتایا، مولوی صاحب اللہ کی قسم ایسا میں یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بتائیے، سوچئے میرے بھائیو، تصور کیجئے حالات کتنے برے ہو چکے۔ عبادت بھی کرنے گیا، ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے گیا، وہ بھی ڈریم 11 میں لگا ہوا۔ یار کیسا مسئلہ ہے، کتنا گڑبڑ ہے، بتائیے۔ سوچئے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری ہوئی ہوگی، ایسے کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ سورج کی گرمی اگر آپ کو معلوم کرنا، جون اور جولائی میں بغیر جوتے چپل کے آپ نکل پڑو، بہت گرمی ہو اور جوتے چپل کے بغیر آپ نکلو گے، بغیر کپڑے کے آپ نکلو گے، تو میرے بھائیو 1 منٹ بھی زمین کے اندر رہ نہیں سکتے، اتنی گرمی ہوا کرتی ہے۔ دوڑتے ہوئے آپ بھاگ جاؤ گے۔ جس کے گھر کے اندر پلسترا کیا ہوا ہو، جس کے گھر کے اندر ڈھلائی کی ہوئی ہو، اس کے اندر چلیے تو آپ کے پیروں کے اندر چھالے پڑ جائیں گے۔ وہ سورج کی گرمی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر جو سورج ہے، اس کی گرمی کی یہ حالت ہے۔ اور جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کے اندر پیر رکھے گا کیا عالم ہوگا، سوچ سکتے میرے بھائی۔ اس گرمی سے بچو، اس گرمی سے بچو، کوئی ایسی، کوئی کولر، کوئی پنکھا، کچھ نہیں۔ اس جوانی، جس کی جوانی عبادت میں اپنی جوانی کے عبادت میں گزارو۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور تیسرا آدمی وہ ہوگا، تیسرا شخص اور مرد عورت وہ ہوگا، وہ ہوں گے جو جس کی زندگی نماز کے انتظار میں مسجدوں میں لگا ہوا ہو۔ نماز پڑھ کے آیا، ظہر کی نماز پڑھ کر آیا، عصر کی فکر کرنے لگا، یہ کام کر لو، 3 بجے ہمارے یہاں عصر کی اذان ہوتی ہے، میں 3 بجے نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ ہاں میرے بھائیوں، نماز کر کے کام کر کے نماز کے فکر میں لگا ہوا ہو، اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز پڑھ کے آیا، اپنے کام میں لگا۔ اب مغرب کا ٹائم بھی اسے معلوم ہے کتنے بجے مغرب کی اذان ہوگی، اور اسی وقت اپنا کام کر کے ریڈی رہتا، وضو بنا کر کے، کیونکہ مجھے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز پڑھ کے آیا، پھر مغرب بعد کام کے اندر لگا، پھر کام کرتا گیا، عشاء تک کام کیا، اسے معلوم ہے عشاء کی اذان اتنے بجے، عشاء تک کام کیا، پھر وضو وضا بنا کر کے مسجد میں پہنچنے کی تیاری میں لگ گیا۔ یا آدمی معلق فی المساجد، دل مسجد میں لگا ہوا ہو، رات میں سویا، الارم لگایا کہ صبح کے وقت اٹھنا ہے، ہمارے یہ 4:45 میں اذان ہے۔ نوادہ جہاں پہ میں رہتا ہوں 4:45 میں اذان ہے، میرے موبائل کے اندر 5 الارم لگے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اگر جس کا دل مسجدوں کے اندر لگا ہوا ہو،
وہ 4-4-5 الارم لگا کر کے چھوڑے گا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، مجھے مسجد جانا ہے۔ اب یہ الارم لگا لیتا ہے، دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، لیکن میرے ساتھیوں ذرا سوچئے، ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے شادی کرنے سے اسی وجہ سے انکار کر دیا۔ جب اس لڑکے سے پوچھا گیا تمہارے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے ہے؟ کتنے بجے اذان ہے؟ لڑکی نے سوال کر دیا۔ لڑکی سے بہت سوال ہو رہا تھا، کیا پڑھے ہو، کیا پڑھے ہو، کتنا پڑھتے ہو، قرآن تم نے کتنا پڑھا، یہ تم نے کیا پڑھا، وہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ لڑکی نے کہا میں ایک سوال کرتی ہوں، مجھے پسند ہے، آپ مجھ کو پسند کرتے؟ بولا ہاں۔ میرے سب چیز پسند ہے؟ بولا ہاں۔ کہا کہ آپ کو ایک سوال میں کروں گی، اگر وہ سوال کا جواب دیں گے تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار، ورنہ میں آپ کو ریجیکٹ کر دیتی۔ بولا پوچھئے کون سا سوال ہے؟ لڑکی نے ایک سوال کیا، یہ بتائیے آپ کے یہاں مسجد میں فجر کی اذان کتنے بجے؟ یہ سوال کر دیا کتنے بجے فجر کی اذان ہے؟ جواب نہیں دے پایا لڑکا، کیونکہ فجر کی نماز وہ پڑھتا ہی نہیں تھا۔ اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا پوچھ دیا جائے فجر کی اذان کتنے بجے ہے، ہمیں نہیں لگتا 90% لوگ بتا سکتے، نہیں بتا سکیں گے۔ اس کے پاس وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کتنے بجے فجر کی اذان ہوگا، 5 بجے، 5:30، اس کو معلوم ہے کیونکہ اٹھتا 8 بجے، سوتا ہے 12 بجے۔ میرے بھائیو، فجر کی اذان کی ہے، فجر کی نماز کی اہمیت جناب محمد رسول اللہ سے سن لو۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا فجر کی 2 رکعت چھوڑو، سنت 2 رکعت اگر کوئی پڑھ لے تو میرے بھائیو آسمان و زمین کے اندر جتنی دولتیں ہیں ان تمام دولت سے بڑھ کر کے فجر کی 2 رکعت ہے۔ سوچ سکتے ہو تیسرا خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، اور چوتھا آدمی وہ ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللہ سے محبت اور اللہ سے دوستی اور دشمنی ہو، اللہ سے کے لیے ملتا اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے ملتا ہو۔ ہاں، یہاں کٹیہار لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، اللہ کے لیے محبت ہے، کون سے بہت سے باتیں ہوا کرتی ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا، اللہ کے لیے کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہاں، جب ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپس میں اللہ کے لیے ملاقات کیا کرتے ہیں، بہت سے جگہوں میں جاتا ہوں، بہت سے بزرگ ہم سے ملاقات کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی تقریریں صبح فجر بعد بھی لگا کر کے سنتا ہوں، رات میں بھی لگا کر کے سنتا ہوں، بڑی محبت ہے آپ سے، بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے، ان سے مجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے، ان لوگوں سے بھی مجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں بھی اللہ سے محبت کے لیے ان لوگوں سے ملتا ہوں اور جدا ہوتا ہوں تو اللہ کی محبت کے لیے۔ ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو بھی سایہ ملے گا۔ اور 5واں آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ طَلَبَتْ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، 5واں آدمی وہ ہوگا جس کو کوئی خوبصورت لڑکی، کوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی خوبصورت لڑکی، بیوٹیفل لڑکی، سندر لڑکی دعوت زنا دے، بہت ہی خوبصورت اپنے علاقے میں چرچت لڑکی ہو، جس کی خوبصورتی بہت ہی زیادہ چرچت میں ہو، اور وہ لڑکی دعوت زنا دے، اور ایسے لڑکیوں سے کہا جائے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں سورج کی گرمی سے ایسے لوگوں کو بھی بچائے گا۔ چھٹا آدمی وہ ہوگا، آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، چھٹا وہ ہوگا اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو، دائنے ہاتھ سے کیا ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، بائیں سے کیا ہو تو دائنے کو پتہ نہ چلے۔ آج کوئی مسجد اور اللہ کے راہ میں کہیں پہ دیے تو ہر جگہ میں نے مسجد میں اتنا دیا، میں نے مدرسے میں اتنا دیا، میں نے فلاں کو اتنا دیا، چیخ چیخ کر کے بولتا رہے بھائی، کبھی کبھی چپکے سے بھی دے دو، پتہ بھی نہ چلے۔ اور 7واں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے عذاب کو یاد کر کے آدمی تنہائی میں رونے والا ہو۔ عمر فاروق بھی رات کی تارے کے نوٹا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی آیت کے اوپر جب گزرتے تھے جب قرآن کی آیت کو پڑھا کرتے تو زاروں کے بار رویا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بہت زیادہ رونے والوں میں سے تھے، حضرت ابو بکر بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے، محمد رسول اللہ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی قرآن کی آیت ہے جب جہنم کی آیتیں پڑھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ
के नबी आप बहुत जल्द बूढ़े हो गए। आपने फरमाया जहन्नम की आयतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो जहन्नम की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है और क़यामत के मंजर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के अज़ाब को याद करो। ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है, ये दुनिया फानी होने वाली है, ये दुनिया तबाह होने वाली है। इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया फानी है, उस दुनिया की तैयारी करो। ये दुनिया कभी भी फानी ना होगी, कभी भी खत्म ना होगी। उस दुनिया की तैयारी करने की कोशिश करो। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है। मैदान महशर का वो मंजर जो हर इंसान को सामना करना होगा। अपनी जिंदगी में बुराइयां बहुत सोच समझ करके करिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। 2 घंटे की ये तकरीर इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए आपके दिल में मेरी बात, और इंशाअल्लाह फिर जिंदगी में वफा की तो आपके सामने कहीं और मुलाकात होगी। बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने के अल्लाह पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और यहाँ के लोगों ने जो प्रोग्राम रचाया है इस मकसद के तहत अल्लाह इस मकसद में पूरा अता फरमाए। जो मस्जिद बन रही है इसमें सब लोग ताउन कीजिए, जम करके ताउन कीजिए, और हम सबको अल्लाह के घर बनाने वाला हम सबको बनाए, आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। जो आपके सामने